الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر، کچھ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورہ صاد ہماری چل رہی ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ انبیاؤں کو اور اللہ کی کتابوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اور کیا ہوتا رہا ہے، جس میں قوم عاد، قوم سمود، فرعون، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یہ سب ہم نے پڑھا تھا۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آج کی کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ مگر ایک زور کی آواز کا، نہیں ہوگا اس کے لیے درمیان کوئی وقفہ۔ دیکھو یہاں جو یہ وقفے کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ وقفہ بہت قلیل مدت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ ان کو ویسی ہی چیخ کا انتظار ہے کہ جیسے کہ پچھلے انبیاؤں کی امتوں پر آ چکی ہے، اور اس کے درمیان بڑا کم وقفہ تھا کہ چیخ آئی، اور یا تو وہ جب تک آتی رہی جب تک کہ سب ہلاک نہیں ہو گئے، یا پے در پہ چیخ آئی کہ جس سے سب ہلاک ہو گئے۔ قوم عاد، قوم سمود میں ہم نے پڑھا تھا نا، اوندھے پڑے رہے تھے وہ۔ اور کافروں نے کہا، اے ہمارے رب تو جلدی دے ہمیں ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے۔ یہ ایک نعوذ باللہ مذاق اڑانے کی سپرلیٹو ڈگری ہے اس طرح کے جملے۔ مثلا میں پہلے مثال دیتا ہوں، پھر اس کی تفسیر بتاؤں گا۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، کوئی بڑا کام وہ کہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، اور دوسرے لوگ اگر اس کا مذاق اڑائیں تو میکسیمم حد تک کیا مذاق ہوگا؟ بھائی چھوٹا مذاق تو یہ ہوگا نا، تم نہیں کر سکتے، ابے جاؤ جھوٹ نہیں بولو، ابے جاؤ کچھ کرنا ہے کر لو۔ سب سے بڑا جملہ کیا ہوگا کہ اچھا تم یہ کر سکتے ہو تو ابھی کر کے دکھا دو، یعنی اس کی بات کو جھوٹ مان کر کہا کہ ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ۔ یہ سب سے بڑی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں نے یہ ڈگری بھی حاصل کر لی کہ انبیاؤں سے یہ کہنے لگے کہ دعا کرنے لگے انبیاؤں کے سامنے اور ویسے بھی کہ اے ہمارے رب تو جلدی دے ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے، جو تو قیامت والے دن ہمارے ساتھ کرے گا وہ تو ہمیں دنیا میں ہی دے دے۔ یہ ایسی باتیں کرتے تھے، جبھی تو اللہ نے ہلاک کیا۔ اور مشرکین مکہ بھی اس میں شامل تھے، ان کے بھی کچھ لوگ کرتے ہوں گے، جبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ ان کے کچھ لوگ کیوں کرتے ہوں گے یہ دعا، وہ ہمیں اگلی آیت سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے لوگ کیوں کرتے ہوں گے یہ دعا۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ اب اللہ فرما رہے ہیں آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو صاحب قوت تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صبر کیجئے ان باتوں پر۔ اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں جو قیامت والے دن دے گا تو دنیا میں دے دینا، ہمیں کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو قوت والے جو تھے اور بہت رجوع کرنے والے تھے۔
وہ قوت والے کیا تھے اور رجوع کرنے والے کیا تھے، چونکہ اگلی آیتوں میں آ ہی رہا ہے اس لیے میں ابھی تفصیل نہیں بتا رہا، اگلی آیتوں میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ تسلی رکھیں، صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب بے شک ہم نے تابع کر دیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، اور وہ تسبیح بیان کرتے تھے شام اور صبح۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو بہت ساری چیزیں اللہ نے عطا کی تھی، لوہے کو پگھلا کے چیزیں بنا لیا کرتے تھے، زیریں خاص کر ہاتھ سے ہی موڑ لیا کرتے تھے لوہے کو، پرندوں کی زبان آتی تھی جانوروں کی، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ کی پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا، جب کہ وہ جمع ہوتے تھے سب ان کے آگے بہت رجوع کرنے والے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، اتنی اچھی آواز میں وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزیں عطا کی تھی۔ پھر قوت والے تھے، ہم شروع میں بالکل پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جو بادشاہ وہ جو تھا جالوت، اس کو قتل کیا تھا۔ طاقت والے تھے، ان کی فوج تھی، پوری سلطنت قائم کری انہوں نے بڑی زبردست۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب اور ہم نے مضبوط کر دی تھی ان کی بادشاہی، اور ہم نے دی تھی انہیں حکمت اور فیصلہ کن خطاب کی صلاحیت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہی کو مضبوط کر دیا تھا، بڑا زبردست نظام وہ لے کے چل رہے تھے، اور حکمت دی تھی، فیصلہ کن خطاب کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت۔ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ذہن میں رکھنا، جو انسان کے اندر انٹرنل ایبلٹیز ہوتی ہیں سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، شاید سے ہمیں پتہ لگ گیا۔ جس کے اندر نہیں ہوتی وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ بہت اچھے خطیب ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت اچھے لیکچرار ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، کچھ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ بول نہیں پاتے لوگوں کے سامنے لیکن ایسے زبردست سائنٹسٹ ہوں گے کہ بہترین۔ کچھ لوگ رائٹر ہوتے ہیں، بہترین لکھتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے لوگوں کے آگے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور بولنے کی، سمجھ کر بولنے کی بڑی زبردست صلاحیت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر تو وہ گھبرا گئے ان سے۔ یہ ایک واقعے کا ذکر ہے۔ اصل میں داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ، اچھا یہ ذہن میں رکھو کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا نا، بڑے رجوع کرنے والے تھے، عبادت گزار تھے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن رکھتے تھے، پوری زندگی انہوں نے ایسے ہی کیا، اور آدھی رات میں اٹھ جایا کرتے تھے، اور جب سے وہ عبادت شروع کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت اور ان کے روزے بڑے پسند تھے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اپنے اس ٹاپک پہ کہ جب وہ داخل ہوئے تو وہ گھبرا گئے۔ اصل میں داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اپنے کمرے میں، جو کمرہ عبادت کے لیے تھا، عبادت کر رہے تھے، تو دو شخص دیوار کود کے گھر میں ان کے داخل ہو گئے اس کمرے میں۔ تو داؤد علیہ السلام جو ہے وہ گھبرا گئے کہ یہ کون ہے،
کیونکہ بنی اسرائیل قوم جو ہے ان کی قاتل تھی۔ تو انہوں نے کہا نہ آپ ڈریں، ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، زیادتی کی ہے ہمارے بعض نے بعض پر، لہذا آپ فیصلہ فرمائیں ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور بے انصافی نہ کیجیے گا، اور ہماری رہنمائی کیجیے سیدھی راہ کی طرف۔ انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں، کیونکہ آپ علم و حکمت والے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں، آپ یہ مت سمجھیں ہم آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، کچھ کرنے آئے ہیں۔ وہ ڈر گئے تھے داؤد علیہ السلام کے، پتہ نہیں قتل کرنے تو نہیں آگے بنی اسرائیل کے لوگ۔ تو انہوں نے کہا سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہے 99 دمبیاں اور میرے پاس ہے ایک دمبی، تو اس نے کہا ہے وہ میرے سپرد کر دے اور مجھ پر غالب آ گیا بات کرنے میں۔ ایک شخص نے کہا یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی دمبی دے دے، میرے پاس 100 پوری ہو جائیں گی، اور مجھ پر غالب آ گیا۔ غالب کا مطلب شور شرابہ کر کے، چیخ کے، باتوں میں، دلائل سے غالب آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ غالب آ گیا ہے مجھ سے بات کرنے میں، تو لہذا آپ فیصلہ کریں۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا البتہ تحقیق اس نے ظلم کیا ہے تجھ پر سوال کر کے تیری دمبی کا، تاکہ اسے بھی ملا لے اپنی دمبیوں کے ساتھ، اور بلا شبہ بہت سے شرکا البتہ زیادتی کرتے ہیں اس کے بعض پر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اور تھوڑے ہی ایسے لوگ ہیں۔ اور یقین کر لیا داؤد علیہ السلام نے کہ یقیناً ہم نے آزمایا ہے اسے، تو اس نے بخشش مانگی اپنے رب سے اور وہ گر پڑا رکوع میں اور رجوع کیا۔ جب اس دمبی والی کی بات سنی کہ جس نے کہا میری ایک دمبی ہے اور یہ مجھ سے وہ بھی مانگ رہا ہے، تو داؤد علیہ السلام نے کہا اس نے بڑا ظلم کیا ہے اور یہ غلط ہے طریقہ۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا، وہ دونوں چلے گئے۔ اب ان کو بڑا احساس ہوا، یہاں پہ آ رہا ہے نا کہ یقین کر لیا انہوں نے کہ ہم نے آزمایا ہے اسے۔ کیا آزمائش تھی اس میں؟ ان کو احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے۔ کیا غلطی؟ کہ داؤد علیہ السلام کو دوسرے کی بھی بات سننی چاہیے تھی، صرف ایک کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ نہیں حد لگانی چاہیے تھی کہ تو نے ظلم اور زیادتی کری، دوسرے کی بھی بات سننی چاہیے تھی۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، یعنی حکمت دیکھو ان کی، غلطی کا احساس ہوا اور بخشش مانگی اپنے رب سے اور گر پڑے وہ رکوع میں اور رجوع کیا اللہ سے، توبہ کری، استغفار کری۔ کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو غلطی ہو جائے، انسان گر پڑے رکوع میں، سجدے میں، استغفار کرے رو رو کے اللہ سے، کیوں نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے؟ تو داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گیا تھا۔ اس میں کچھ مفسرین وہ بھی لے کر آتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، یہ اسرائیلی روایت ہے، اور وہ کسی اور سے بھی شادی کرنا چاہتے تھے تو اس کے شوہر کو زبردستی جنگ پہ بھیجا تاکہ وہ وہاں پہ ہلاک ہو جائے اور اس کی بیوی سے وہ نکاح کر لے۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، ٹھیک ہے، ان کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں یہ نہیں ہے۔ صرف بتا رہا ہوں میں کہ کبھی کوئی کہے کہ یہ واقعہ تھا تو وہ اسرائیلی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ پھر ہم نے بخش دی اس کی یہ غلطی، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ بڑا قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے، بڑے قریب کی جگہ ہے اور بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلطی معاف کر دی، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ ایک آیت اور لے لیتے ہیں، یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے بنایا ہے تجھے خلیفہ زمین میں، لہذا تو فیصلہ کر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا تھا اور ان کو یہ تاکید کری تھی کہ حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریے گا، اور اتباع نہ کریے گا خواہش نفس کا، ورنہ وہ گمراہ کر دے گا آپ کو۔ یعنی انسان اپنی خواہشات جو دنیا میں لگاتی ہیں، یا دنیا میں انسان کو پیسہ، مال، دولت اس طرف کھینچتی ہیں، اس طرف گمراہ مت ہو جائیے گا، ورنہ شیطان آپ کو بالکل ہٹا دے گا، یعنی دین سے آپ ہٹ جائیں گے۔ اور یہ تلقین اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کری، اور ہر نبی کی امت کو بھی کری۔ تو وہ گمراہ کر دے گا آپ کو، آپ کا نفس اللہ کی راہ سے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے ہے شدید عذاب، بس سبب اس کے جو انہوں نے بھلا دیا یوم حساب کو۔ اور جو بھی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے ہوتا ہے، کہ وہ یوم حساب کو بھول کر دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں مگن ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے دنیا میں، اچھا اللہ تعالیٰ نے رکھی بھی ہے یہ چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو لبھاتی ہیں، ترقی، پیسہ، دولت، شہرت، اسٹیٹس، گاڑی، اچھا گھر، بہترین، یہ لبھاتی ہوئی ہے انسان کو، کہ انسان کا کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ انسان جو چیز دیکھتا ہے اس پہ یقین کرتا ہے۔ اور پہلی آیت کیا ہے سورہ بقرہ کی؟ یؤمنون بالغیب، کہ دیکھنے پہ یقین نہیں کرنا ہے، بن دیکھے والے پہ کرنا ہے۔ اللہ نے اپنا معیار بن دیکھے والا کر دیا، انسان کو رکھا کہ جو چیز دیکھے گا اس پہ یقین کرے گا۔ اور پسند کیا کیا اللہ نے اپنے لیے؟ کہ بن دیکھے اللہ کی باتوں پہ ایمان لاؤ۔ کیوں؟ یہی تو آزمائش ہے، ورنہ اگزام کا ہے گا۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ سب کافر کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا، مان لیا، ایمان لیا ہے، بس ہمیں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ختم، ایمان تو بالغیب چاہیے تھا، دیکھے والا ایمان تھوڑی چاہیے تھا۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم دنیا کی ترقی جیسے جیسے دیکھتے جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھ لو نا، پہلے فلسطین پہ حملہ کیا، غزہ کی طرف آیا، وہ لبنان پہ حملہ کیا، سیریا میں چل رہا تھا، مصر کی طرف بڑا اسرائیل، کون سا اسلامی ملک بول رہا ہے؟ کوئی اٹھ کھڑے ہوئے؟ یہ حکومتوں کا کام ہے کہ ایک ہوں، نہیں ہو رہی ہیں، اپنے مفاد ہیں، کرسیاں ہیں، اسٹیٹس ہے، وہ روب اور دبدبا ہے جو حکم چلاتے ہیں، پورے ملک میں حکم نافذ ہو جاتا ہے، وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ان کے خلاف ہو جائیں گے ہٹا دیے جائیں گے راستے سے۔ انبیاؤں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، اللہ نے فرمایا نا حق کے ساتھ فیصلہ کریے گا، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ آج ہم کیا ہیں؟ ہمارے دلوں میں موت کا خوف بس گیا ہے، اسی لیے تو ہم اٹھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم ہی چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے تعلیم حاصل کر جائیں، اسٹیٹس، گھر، گاڑی، پیسہ آ جائے، سب کچھ آ جائے، اور ایک ایک کر کے دنیا سے جاتے رہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ ایسے تو
کافر بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہندو، کرسچن، کمیونسٹ، چائنیز، رشین، سب ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کماتے جا رہے ہیں اور دنیا سے آگے جاتے جا رہے ہیں، پھر نیچے نسل آ رہی ہے اس کو بھی اس چیز پہ پھر بس یہی چلتا جا رہا ہے۔ اور انبیاؤں کے وارث کس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جو وحی کے الفاظ ہیں یعنی حدیث کے کہ علماء، انبیاؤں کے وارث جو ہے نا وہ علماء ہیں۔ کون ہوتا ہے عالم؟ جو دین سیکھے اور سکھائے۔ دیکھو پورا تو کوئی بھی نہیں جانتا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک آیت ہی کیوں نہیں سیکھو، آگے پہنچا دو وہ میری طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم سے جو بھی گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری اولادوں کے جو دین حاصل کرنے کے راستے ہیں اور ہمارے دین پر چلنے کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے۔ ہے اللہ تعالیٰ تو ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے، قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے بہار اور ہدایت بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دے، اور ہماری روح اس حال میں قبض کرنا اللہ کہ تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو، ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اور مسجد آباد کرنے والوں میں شامل ہوں۔ یا اللہ ہمیں موت اس حال میں دینا کہ ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض یا گناہ یا شرک اور بدعت نہ ہو۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔